بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، 22 اگست کو متحدہ کے سابق قائد نے وطن سے غداری کے مترادف جو بیانات جاری کیے تھے، اس کا جو افسوسناک تکلیف دہ پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے انہی خیالات کو بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں۔ چاہے تو وہ اپنے سو کالڈ ہمدرد جو واشنگٹن میں ہیں ان سے خطاب کر رہے ہوں، یا شکاگو میں ان کی جو چند خواتین پرستار ہیں ان کا مجمع ہو، یا پھر ساؤتھ افریقہ میں ہو، بار بار ایک ہی بات کا اصرار جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان سے کوئی بات اچانک یا بے دھیانی میں نہیں نکلی تھی، بلکہ انہوں نے ایک ایک لفظ اس کا پلان کر کے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک بڑی انٹرنیشنل سازش کا حصہ بن کے پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی ہے، اس کے اوپر پوری قوم کا شدید رد عمل ہمارے سامنے ہے۔ کیا نواز حکومت کا رد عمل کافی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس میں فاروق ستار جب ان کے جانشین قرار پائے ہیں، کیا وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے میں با اختیار ہوں گے؟ کسی بھی ذی شعور آدمی سے بات کریں تو اس کا جواب منفی میں ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تو واش روم بھی نہیں جاتے ہیں ان سے پوچھے بغیر۔ خاص طور سے جو ریاکشن ہمارے سامنے آیا ہے پاک سرزمین پارٹی کا، کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں فاروق ستار کی اہمیت کیا ہے، ان کا قد کتنا بڑا ہے، وہ کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں اپنے اس رہنما کی کسی بھی ہدایت کو جس کے بارے میں آج لے کے ہم یہ پروگرام تو کر ہی رہے ہیں۔ ایک بے پناہ طویل سلسلہ ہے پروگراموں کا، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، میڈیا جو ہے پرنٹ میڈیا اس نے بھی بہت سٹرونگلی ریئیکٹ کیا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں اعجاز چودھری صاحب۔ آپ تحریک انصاف کے بہت ہی سینئر لیڈر ہیں، سابق صدر ہیں پنجاب کے بھی، اور چیئرمین کے سیاسی امور پر مشیر بھی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں امیر العظیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت میں ان کا بھی بڑا قد کاٹ ہے۔ اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے نہال ہاشمی صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی سینئر قائد بھی ہیں اور کراچی کی پہنچتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے اور ہم آپ تک پہنچا سکیں اس کو، اور کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صغیر صاحب جو ہیں، صغیر احمد صاحب، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ نہال ہاشمی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نہال ہاشمی صاحب، میں سلیم بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ چونکہ میں یہ جانتا ہوں، ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کراچی کے باسی ہیں، ایک طویل عرصے سے سیاست میں ہیں، اور آپ نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں جن کا تجربہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے دوران جو کچھ کراچی کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک شکوہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک تاثر ہے جو لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رد عمل ایک ایسے بیان پر جو وطن سے غداری کے مترادف ہے یا تو کم ہے یا شاید ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے ان بیانات کو لے کے اب آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ چودھری نثار نے برطانیہ کی حکومت سے جو رابطہ کیا ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اسے بھی کسی طریقے سے آپ یعنی درگزر نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کی حکومت کے پاس اب کیا آپشن ہے اس کراچی کی صورتحال کو نمٹنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک سازشی تھیوری ہے۔ آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کی پاکستان سے کمٹمنٹ، آپ کو پتا ہے ایٹمی دھماکے لوگ بھول گئے کہ جو ہندوستان کو یہ نواز شریف تھا نا جس نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے مسلم لیگ بانی پاکستان پارٹی، نواز شریف ہیں ایس ایچ او نہیں ہے یا علاقے کے نمبردار نہیں ہے کہ ہر ایشو کو ٹیکل کرے، اس کے لیے وزارتیں ہیں۔ چودھری نثار صاحب نے جو جرت مندانہ کام گزشتہ کئی سالوں سے شروع کیا اس کو سلام ہے کہ وہ نہ صرف منی لانڈرنگ بلکہ عمران فاروق کیس اور دیگر معاملات کو بھی
یہ جو جذباتی یا جو سازشی فارمولا ان کو یہ نہیں معلوم کہ پولیٹیکل میٹرز پولیٹیکلی ہینڈل کی جاتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کی جاتی. میں بہت چھوٹا تھا جب بنگال کو میں نے ٹوٹتے دیکھا اور میں اس وقت سے غور خوض کرتا ہوں کہ جو کام سیاستدانوں کے ہیں وہ سیاستدانوں کو کرنے دیں, جو صحافیوں کو صحافیوں کو کرنے دیں, جو ڈاکٹرز ہے اسے ڈاکٹرز کو کرنے دیں. ہمیں وہ ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کراچی کو کوئی اکھاڑا بنا دیں, کوئی آماجگاہ بنا دیں اور دنیا کے لیے ایک جگ ہسائی کا موقع دیں. قانون اپنا حرکت میں آئے گی. جو لوگوں نے ملک کے ساتھ اپنی ماں کی عزت اور حرمت کے ساتھ بے وفائی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, اس کو ہماری گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. ہاشمی صاحب, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی کے اوپر ایٹ لارج چڑھائی کر دیا جائے تو یہ بری بات ہے. یہ سوچ بھی پاکستان کی سوچ نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے سانس روک دیا جائے, وہ بھی ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جن کو ہم نے بہت توقیر دی, انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی وہ مشرف صاحب تھے, جنہوں نے ایم کیو ایم کو پروان چڑھایا, جنہوں نے ان کو نئی آکسیجن لگائی. کوئی اس پہ بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ نواز شریف میں اور الطاف حسین میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف ایک ذمہ دار شخصیت ہے. تو یہ نہال ہاشمی صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم نے کوئی ایکویشن ڈرا کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے بیچ اور وزیر اعظم نواز شریف کے بیچ. سازشی دیکھیں جی, یہ سازشی سوچ جو ہے سازشی. میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاشمی صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میری دھرتی ماں ہے, تو کوئی بیٹا بھی اپنی ماں کو نہ مرد آباد کہلوا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی گالی کھا سکتا ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک غلطی سے یا کسی ایک نادانی میں یا کسی ایک نشے میں کوئی بات ہو جائے تو درگزر کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کو ایک تسلسل کے ساتھ دہرایا جائے اور بد سے بدترین الفاظ کا استعمال کیا جائے. میرا حوالہ واشنگٹن میں ہونے والے خطاب سے ہے, میرا حوالہ شکاگو کے خطاب سے. سمجھ گیا سلیم بھائی جی, شاید ہمیں یاد ہو کہ الطاف حسین نے 2005 میں ہندوستان میں جا کے جو خطاب کیا تھا, جو باتیں کی تھی, اس وقت یہاں میئر ہوا کرتا تھا مصطفیٰ کمال اور اس زمانے میں پاکستان کے حکمراں تھے جناب پرویز مشرف, اور جو پاکستان کے بارے میں اس کے کلمات تھے وہ میں بھولا نہیں, نہ کوئی پاکستانی بھولے گا. پیچھے جو سازشی اور کانسپریسی فارمولا والے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ 2005 سے شروع کریں نا. نواز شریف تو آج بھی اپنے وطن میں ہے, آگے گئے نہیں کہیں وہ, اور نہ انشاءاللہ جائیں گے. یہ ہماری آخری آماجگاہ ہے. میں عرض کروں آپ سے نہال ہاشمی صاحب, میرا اشارہ جس طرف تھا میں ذرا کھل کے کہہ دیتا ہوں. آپ چونکہ کراچی کے باسی ہیں, آپ چونکہ کراچی کی گلیوں محلوں کے واقف ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستانیوں کو چھوڑ دیجئے یہ تقسیم کہ سیاست کس کی ہے, پارٹی کس کی ہے, حکومت کس کی ہے, اس کو ایک طرف رکھ لیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کراچی کے باسی اپنی ماں کو گالی دینے والوں کو برداشت کریں گے کسی صورت میں؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. ہم سے دیکھیے, ہم قائد اعظم کے بیٹے ہیں, ہم لیاقت علی خان کے بیٹے ہیں. ہم اپنی جو شہادت کا رتبہ جنہوں نے پایا پاکستان بنانے کے لیے, ہم ان کی اولاد ہیں. ہم اس شہر کو گلزار بنائیں گے اور کسی کو بھی کراچی اور پاکستان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا نہال ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے سنا حکومت کا موقف بھی انہوں نے دیا. میں بار بار اصرار کر رہا تھا ان سے کہ مجھے آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے, وہاں کے مقامی سیاستدان ہونے کے ناطے سے یہ بتائیے کہ آپ کا اب اگلا یعنی رد عمل کیا ہوگا, آپ کی کیا سٹریٹجی ہوگی. وہ میں اس طرف نہیں لا سکا انہیں, لیکن بہرحال انہوں نے جو موقف اختیار فرمایا ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, آپ کے سامنے ہے گفتگو. میں تھوڑا سا جذباتی ہوں اور مجھے اپنے جذباتی ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. اگر یہ میرے اینکر ہونے کے تقاضے بھی ہیں اور میں انہیں پورے نہیں کر رہا ہوں تو میں اس کے لیے ناظرین سے بھی معذرت خواہ ہوں, آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں, لیکن میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ میرے وطن کے بارے میں کہا گیا ہے اس پر جذبات قابو میں رہنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جذبات اگر نہیں ہے تو وطنیت نہیں ہے, اور اگر وطنیت نہیں ہے تو وطن نہیں ہے. یہ تو سمپل سی باتیں ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن مجھے واضح کریں کہ اس صورتحال پر جو اب ہم سب کے سامنے ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی اب وہ بھرم نہیں رہ گیا کہ یہ بات کی تو کسی کا سیاسی یعنی بھرم ٹوٹ جائے گا یا کسی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی. بات کھل گئی ہے. انہوں نے ایک سٹیٹڈ پوزیشن لے لی ہے
میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے اب واپس جا سکتے ہیں اگر چاہیں بھی تو. ہاؤ ڈو یو سی اینڈ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دس سچویشن؟ سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ. بہت ہی بہتر ہوتا کہ نہال ہاشمی صاحب لائن پہ رہتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی فکر مندی اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. ہم بہت چھوٹے تھے جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا اور کچھ دھندلا سا یاد ہے مجھے کہ ہمارے گھر میں کئی روز تک کھانا نہیں پکا تھا. اور ہم نے جب ہوش سنبھالی تو اس وقت پاکستان کے 2 لخت ہونے کا تذکرہ موجود تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں یعنی وہ کس طرح محسوس کرتے تھے پاکستان کے ٹوٹ جانے کو. میں سمجھتا ہوں کہ 22 اگست کو جب یہ کیفیت ہوئی تو میں پاکستان سے باہر تھا. جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے کہ لوگ یعنی میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا. یہ پاکستان کے اندر مسلسل یہ شخص ایک ہی طرح کی زبان بولتا ہے اور مسلسل یہ ساری بات کہتا ہے اور کوئی اس کے اوپر گرفت کرنے والا نہیں ہے. کوئی کراچی کے رہنے والے اردو بولنے والے بہن بھائیوں سے حقیقی زبان میں بات کرنے والا نہیں ہے اور یہ بتائے کہ یہ تو ملک کے در پہ ہے. یہ کلہارا لے کر اس پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے کہ جو اس کے کہنے کے مطابق اس کے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دے کے جس وطن عزیز کو بنایا تھا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاف حسین نے ایسی باتیں پہلی دفعہ نہیں کی ہیں. میں اور میرے ساتھ جناب امیر العظیم صاحب تشریف فرما ہیں. ہم اسے اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ اے پی ایس ایم میں تھا, جب طالب علم تھا, اور بالکل میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ اس وقت یہ باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ہر مرحلے کے اوپر اس نے جب موقع ملا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اپنی یہ جو زہر افشانی ہے اس سے اس نے کام لیا. البتہ چونکہ وہ ایک مینڈیٹ لے لیتا تھا, وہ ووٹ لے لیتا تھا, بہت بڑی قوت بن کے پارلیمنٹ میں آتا تھا اور وہ آ کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے آئین کو قبول کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف. اب تک جو کچھ ہو چکا ہے یہ بہت کافی ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت تاخیر ہو گئی ہے. ہم نے تو جب 2000 اصل میں وہ 6 تھا غالباً جب دلی میں اس نے خطاب کیا تو اس وقت عمران خان نے اس بات کو اٹھایا پاکستان میں آ کے, کیونکہ انہوں نے اس تقریر کو براہ راست سنا تھا. ہندوستان ٹائمز کے اس سیمینار کے اندر عمران خان موجود تھے اور اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے. میں نہال ہاشمی یا پی ایم ایل این کی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو آرٹیکل 6 آئین کے اندر ہے موجود یہ کس کے لیے ہے؟ اگر یہ مشرف کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اسے یہاں سے سیف پیسج دینے کا, تو کیا یہ ناممکن ہے کہ یہ یہاں پر کیوں؟ میں نے آج سے 2 روز پہلے ایک ٹاک شو کے اندر ترجمان وزیر اعظم کے یہ فرما رہے تھے جی کہ پرائیویٹ ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں. پرائیویٹ ایف آئی آر درج نہیں یہاں پہ ہو سکتی, یہاں پہ ریاست جو آرٹیکل 6 ہے اس کے اوپر ریاست کو عمل درآمد کرنا چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ناکام ہے موجودہ حکومت. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ادارے ناکام ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں گا, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان سے رمزی یوسف کو اٹھا کے لے گئے, پاکستان سے ایم ایل کانسی کو اٹھا کر لے گئے, پاکستان سے ریمنڈ ڈیوس کو اٹھوا دیا گیا. کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں میں جن کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں نام لیتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر آئی ایس آئی کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا پاکستان اسی طرح لٹتا رہے گا دنیا کے اندر؟ کیا اس کی وقت یہی رہے گی؟ سب مادر وطن کہتے ہیں, اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں, کیا اس کے ساتھ یہی رویہ روا رکھا جاتا رہے گا؟ کیا اس کو اچک کے نہیں لایا جا سکتا برطانیہ سے؟ اگر برطانیہ کا ایک قاتل
پاکستان سے برطانوی وزیر اعظم کے ریکویسٹ کے اوپر یہاں سے جا سکتا ہے، تو کیا ہم اتنے بے بس قوم ہیں؟ اور ایٹمی قوت، جس ایٹمی قوت کا نواز شریف پر بڑا غلغلہ کرتے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی 1998 سے لے کر 2016 تک 18 برس کے اندر اس ایٹمی قوت نے کہاں پر ہماری عزت کو، ہماری آبرو کو اور ہماری غیرت کہاں تک نہیں للکاری ہے، اور اس کہاں تک حفاظت کی ہے اس ایٹمی قوت کے اندر۔ اس لیے وہ لیڈرشپ اور وہ دائیا اور وہ اندر سے وہ چیز اٹھتی نہیں ہے وطن کے لیے کہ جو آج اس موقع کے اوپر درکار تھی۔ وقت دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی جو فاروق ستار اور اس کے ساتھ کے لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کے اوپر بات کروں گا۔ ناظرین، گفتگو جو ہے وہ جذباتی ہے، جذباتی ابھی ہوگی، ابھی جذبات اور ابھریں گے، اس لیے کہ ہمیں وہ سب کچھ رد کی بات ہے کہ ہمارے ایک ساتھی اینکر جو ہیں جو فرار ہو کے آئے ہیں برطانیہ سے، اور یہاں بڑا مشکل ہے ان کو پکڑنا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے، کبھی قابو آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں۔ آج ہمارے قابو آ گئے ہیں، بیٹھنا تو انہیں میرے ساتھ اور سلسلے میں تھا، ہم نے بات کرنی تھی، لیکن اس وقت میرے ساتھ ہیں عامر غوری۔ کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے جانتے ہیں، بہت فیملیئر چہرہ ہے، اس لیے کہ خود بھی پروگرام کے ہوسٹ ہیں، اینکرز بھی ہیں، رپورٹر رہے ہیں بہت پائے کے، اور میرے ساتھ انہوں نے کئی اداروں میں کام کیا ہے، خاص طور سے نیوز کی جو ہمارے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے وہ بڑی یادگار ہے، اس کے حوالے سے کبھی پھر گفتگو کریں گے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ امیر العظیم صاحب کے پاس جائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد بھی موجود ہیں، ان سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ جناب امیر العظیم صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جماعت کا بڑا ہولڈ رہا کراچی میں ایک طویل عرصے تک، آپ کی لیڈرشپ وہاں سے الیکٹ ہوتی رہی، آپ کے میئرز بنتے رہے، ستار افغانی صاحب، رحمت اللہ صاحب، یہ سارے نام جو ہیں بڑے ایفیلیٹڈ نام ہیں، لوگوں کے ہاؤس ہولڈ نام ہیں۔ محنتی صاحب آج کل آپ کے جو لیڈر ہیں وہ بھی وہاں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ کے دور میں بھی کبھی پاکستان کو اس طرح کی گالی دینے کی جرت ہوئی تھی کسی کو؟ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کسی نے کی تھی؟ آپ کو یاد پڑتا ہے کچھ؟ میرا خیال ہے بار بار ہوتی رہی ہے۔ دیکھیے، آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں یہ کہا کہ بات کھل گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بات کھلی ہے، بات تو بہت پہلے سے کھلی پڑی ہے، البتہ کچھ لوگوں کی آنکھیں ضرور اس موقع پر کھل گئی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، ایم کیو ایم جب شروع ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹی وی بیچو، وی سی آر بیچو اور کلاشنکوف خریدو۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے تنظیم سازی مکمل کر لی، پھر اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو قوت دی، جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ کو جو ہے میئر سمیت جو ہے وہ جیلوں کے اندر بھیج دیا گیا اور ان کو وہاں پر منتخب کروا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ سندھو دیش کے ساتھ انہوں نے کیا کام نہیں کیا، جے سندھ کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا جی ہم پاکستان توڑیں گے، یہ بہت آغاز کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہندوستان جا کر انہوں نے جو کچھ کیا وہ آج لوگوں تقسیم کو غلط قرار دیا، تاریخ کی اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان توڑنے کے نقشے ان کے مطلب دفاتر سے نکلتے رہے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں جی یہ پروپیگنڈا ہے۔ وہاں آپ دیکھیے کہ تکبیر آج اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے تمام میگزین، صلاح الدین جو مدیر تھے انہوں نے ہر چیز وہاں پر بیان کی کہ یہ کس کس کے ایجنٹ ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، راہ کے کون کون سے لوگ ان کے ساتھ کہاں کہاں کنیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اور قیمت چکائی اپنی جان دے کے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو شہادت جو ہے ہمارے سامنے آ گئی، پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے یعنی جو الطاف حسین کی یہ جو پوری بین الاقوامی سازشوں کے اندر جو شرکت والا معاملہ ہے، اس میں ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، جس میں سول اور ملٹری جتنے حکمران رہے ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے وہ زبان بندی بھی کی اور آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک آخری موقع یہ آیا ہے، اگر آپ پیچھے چلتے چلے جائیں، آپریشن ہوا، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ فوجیوں کو ڈرلوں کے ساتھ جو ہے وہ سراغ کیا۔ میجر کلیم کا نام یاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب پھر آپ دیکھیں کہ ان کے عقوبت خانے دکھائے گئے ہیں کہ ناخن اکھیڑنے کی کیا چیز ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آنکھیں بند کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی یہ سوال ہے کہ یہ آنکھیں پھر دوبارہ بند ہو جائیں گی۔ مسئلہ ان کی طاقت کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے الطاف حسین اور کراچی میں ان کی طاقت، ہم بہت اچھی طریقے سے اسے جانتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ریاست اپنی طاقت خود کھو بیٹھتی ہے۔ ریاست جب طاقت کھو بیٹھے گی تو ایک کانگڑی پہلوان بھی جو ہے وہ آدم ایک عذاب بن جائے گا، جن بن جائے گا، آپ جائے اسے نہیں قابو کر سکیں گے، وہ جو چاہے کرتا رہے گا۔ اگر ریاست اپنی طاقت دکھاتی ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ میں آپ کے پاس واپس آؤں گا امیر العظیم صاحب۔ ڈاکٹر صغیر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو اس پارٹی کا بڑے عرصے سے حصہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا لوپ ہولز ہیں، اس کے کیا مائنسز اور پلسز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ تخریب کاری میں کس حد تک جا سکتی ہے،
آپ جانتے ہیں کہ کون سے کرائم اس پارٹی کے لیڈر کے نام پر لکھے گئے, ان کے اوپر مقدمات بنے ہیں. آپ کو پتا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کچھ ہے, عمران فاروق, دیگر پارٹی کے لیڈروں کے جو یعنی جس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا, وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو سپیس کریٹ ہو رہی ہے ایم کیو ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کے ان اقدامات کی وجہ سے, کیا آپ کی پارٹی تیار ہے کہ وہاں سے اس ایم کیو ایم کا جس کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں ہے, اس کا آپ کلا کما کر کے ایک نئی ماڈریٹ لبرل ایم کیو ایم یا پاک سرزمین پارٹی جسے آپ کہتے ہیں, اس کو سامنے لا سکیں گے؟ شکریہ سلیم بھائی, بڑے ویلڈ آپ کے سوالات ہیں اور آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا ہے. دیکھیں, پاک سرزمین تو ایک الگ پارٹی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم سے آئے ہیں, یہ بالکل آپ کی بات وزندار ہے. دوسری طرف وہ ایم کیو ایم ہے جس کو ایم کیو ایم آج ایم کیو ایم لام لا تعلق یا ایم کیو ایم گاو گھانچی ہول کہیں. ایک تو وہ ہے جو فاروق ستار صاحب جس طرح سے رینجرز کی تحویل میں چلے گئے اور اس کے بعد سے ڈرائی کلین ہونے کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں اور نہ اگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں والا حساب ہے. بنیادی چیز کیا ہے سلیم بھائی؟ بنیادی چیز اس سے بہت آگے بڑھ کر ہے. الطاف حسین صاحب نے پہلی دفعہ نعرے نہیں لگائے, پاک افواج کو پہلی دفعہ اپنی مغلظات کا نشانہ نہیں بنایا. دیگر شعبۂ زندگی تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, جانوں کا املاک جو کچھ ہوا ہے, جانوں کا نقصان, املاک کا نقصان, وہ بھی اپنی جگہ. دیکھیں جی, اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود کوئی ایکشن اگر ہمیں نظر نہیں آئے تو یہاں سے سوالیہ نشان شروع ہو جاتا ہے. یہ در و دیوار ڈھا دینا, آفیسز بند کر دینا, تصاویر ہٹا دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو 1992 میں بھی ہو چکا, فاروق ستار صاحب یہی حرکت صغیر بھائی یہ بھی تو حکومت نہیں کر رہی ہے, یہ بھی تو اس کا بھی تو کریڈٹ کسی اور کو جاتا ہے. پہ آنا چاہتا ہوں سلیم بھائی, میں اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب ابھی جب تشریف لائے اور چودھری صاحب نے یہ بات کی کہ ہم 3 دن میں ان تمام اقدامات کے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے. آج تیسرا دن گزر گیا ہے, میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے کہ ہو سکتا انہوں نے بھیج دی ہو سکتا نہیں بھیجی ہو. آرٹیکل 17 کلوز 2 یہ کہتا ہے کہ ایسی تمام سرگرمیاں یا ایسی پارٹی جو ان سرگرمیوں میں ملوث ہو, جو تخریب کاری میں آتی ہو, ملک دشمنی میں آتی ہو, اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے متعلقہ ادارہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دے 15 دن کے اندر. اتنے واقعات ہو گئے, آج تک نہیں بھیجا. اگر اب بھی نہیں بھیجیں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے, اسی طرح سے چینلز پہ حملہ ہوتا رہے گا, اسی قسم کی مغلظات بکی جاتی رہیں گی. اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام نے جس قسم کا ریئیکشن دیا ہے, ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے, تو اس وقت ضرورت ہے کہ اسپیس جو فاروق ستار نکال رہے ہیں یہ نہیں. یہ فاروق ستار تو خود ایڈر اینڈ ابیٹر میں آتے ہیں اور وہ پہلی دفعہ نہیں, ان کی ویڈیوز منظر عام پر ہیں. حنین لاکھانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ الطاف حسین سے پاکستان کے خلاف تقاریر سن رہے تھے, ہاں میں ہاں ملا رہے تھے, لقمے دے رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ آج پھر الطاف حسین کو بچانے کے لیے سرگرمی عمل ہوا ہے. مہاجروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. انہوں نے جب یہ رینجرز کی کسٹڈی میں گئے, سی فوٹیج ان کو دکھائی گئی اور ایک ایک فوٹیج دیکھ کر انہوں نے لوگوں کے نام آئیڈینٹیفائی کیے. آج مزے کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کہ ان خواتین کو کیوں گرفتار کیا. ارے فاروق ستار, تم ہی تو نام دے کر آئے تھے وہاں پر, تم ہی نے تو بتایا تھا. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ مدعا لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں کہ ایک شخص جو اپنی مادر وطن کو گالی دیتا ہے, ایک شخص جو اس سے غداری کی بات کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے, کیا اس کی پارٹی کو بین کرانے کے لیے آپ سپریم کورٹ کا آپشن استعمال کریں گے؟ سلیم بھائی, ہم تو جس قدر اویئرنیس دے سکتے تھے, اپرائز کر سکتے تھے, وہ ہم نے کیا اور آواز لگائے, بھرپور آواز ہم نے لگائی ہے الطاف حسین صاحب کے رو کے ساتھ تعلقات پہ. اور الطاف حسین صاحب خود بھی ماشاءاللہ سے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور بغور جائزہ لے رہے ہیں حکومتی اقدامات کا. جو میں نے بات آپ کے آگے رکھی, آرٹیکل 17 کلوز 2 کے تحت حکومت کی طرف سے کارروائی کا ہم انتظار کر رہے ہیں, اور حکومت اگر لہت و لال کرے گی اپنی کسی بھی سیاسی مصلحت کی وجہ سے, تو پھر یقیناً ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں پاکستان اس وقت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کا وقار, پاکستان کا عزت و احترام ہمارے لیے بڑا اہم ہے, اور ہم اور ہماری ٹیم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح سے آئی واش کیا جائے گا, آنکھوں میں دھول جو کی جائے گی, فاروق ستار کسی مناسب وقت پہ الطاف حسین کو واپس ایکٹیویٹ کر دیں گے, یا جو وہ کمٹمنٹ
ڈی جی رینجرز کو دے کر آئے ہیں وہ اگر اس سے جو خود ہی ڈیویٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب جو وہ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس ڈاکٹر صاحب، نہیں ہوگا تو ہم ایک اور سوال لے کے میں آپ کے پاس آؤں گا. جائیں گے. آپ نے بہت بہتر طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. غوری صاحب، میں آپ کے پاس اس لیے سب کے بعد آیا ہوں کیونکہ آپ سے زیادہ ایم کیو ایم کو کسی نے کور نہیں کیا ہے، خاص طور پر لندن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، آپ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں، آپ نے ان کی اونچ نیچ، آپ نے اس طرح کی کئی صورتحال جو ہیں اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے اور وہ اس کو یعنی کور کرنے کی طرف چلے وہ اور بات ہے، ایک شخص سے کتنی بڑی غلطی کر کے اس کے بعد اس سے بڑی غلطی ہر گزرتے دن کر رہا ہے. آپ ان کے نیٹ ورک سے واقف ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنلی جو ان کا نیٹ ورک ہے کیا وہ ایفیکٹولی وہ آبجیکٹو اچیو کر سکتا ہے جو لے کے وہ اب دنیا بھر میں چلاتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان روگ سٹیٹ ہے، پاکستان عذاب ہے، پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ وہ صاحب بہت بڑا سوال ہے اور میں خیال اس کو جو ہے اس کا احاطہ کرنا اتنے تھوڑے وقت میں اتنا ممکن نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں اور کوئکلی جو کچھ ڈاکٹر صغیر کہہ رہے ہیں اور جو کچھ میرے دوستوں نے یہاں کہا، ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کہی جب الطاف حسین بار بار یہ کہتے تھے. یہ وہاں بیٹھے رہے ہیں سارے لوگ، ہم نے ان کو خود دیکھا ہے. اس وقت بھی پہلے آرام سے شروع ہوئے تھے، فوج جو ہے اس کو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کہنا، پنجاب کو گالیاں دینی، ہم بیٹھے تھے، لوگوں نے چیلنج کیا. 99 کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک عام پاکستانی جو لندن میں رہتا تھا اس نے کھڑے ہو کے چیلنج بھی کیا الطاف صاحب کو کہ جناب پنجاب جو ہے اس کے اندر بھی غربت ہے، پنجاب میں بھی ذلت ہے، پنجاب میں بھی عام آدمی جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے. الطاف صاحب نے جس طرح ریئیکٹ کیا وہاں پہ، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ مصطفیٰ عزیز آبادی کی ایک لکھی ہوئی نظم جو ہے ان سارے لوگوں نے سٹیج پہ کھڑے ہوئے گائی کہ اپنا وطن بنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. تو جناب پور کا نقشہ اصلی ہے یا نقلی ہے میں تو نہیں جاتا، یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. میرے ساتھ اور صحافی بیٹھے تھے، ناصر ملک ڈان کے اخبار کے میرے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے دوسرے کی شکلیں دیکھی ہیں. یہ اس وقت چونکہ ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا تو اخبارات کے اندر اس طرح کی چیزیں کم پڑی جاتی تھیں. لیکن یہ تمام باتیں اگر وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹر صغیر کہہ رہے ہیں، جو باتیں مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کی. فرینکلی ان میں یہ حوصلہ نہیں تھا. یہ حوصلہ ٹرکل ہوا ہے چھوٹا 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 کر کے خبروں کی صورت میں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک لائیو پروگرام میں فاروق ستار کو میں نے وہ لیٹر دکھایا تھا 2004 میں کہ جناب آپ کے لیڈر نے یہ خط لکھا ہے ٹونی بلیئر کو اور اس میں اس نے ڈیمانڈ کی ہے اور اپنی آفرنگ کی ہے. اس کے بعد ان کو نیشنلٹی ملی. اس وقت سے پہلے 10 سال تک برطانیہ نے ان کو قومیت نہیں دی، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا. انہوں نے تصویریں چھاپیں جنگ لندن کے اندر، تصویریں چھپیں، ملکہ کا شکریہ ادا کیا. یہ ایک اور چیز ہے. لیکن جو گالی گلوچ اس وقت کسی کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا. اور ابھی جو دوسری ٹیپ جو ہم دکھا نہیں سکتے جو بابر غوری کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جو سب ٹیپ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، چل رہا ہے، وائرل ہے. ان کو کہا، انہوں نے کہا تمہارا حوصلہ کیسے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم پاکستان کے خلاف نعرہ نہ لگاؤ، یعنی پاکستان مرد آباد نہ کہو اور پاکستان مرد آباد کا ٹویٹ کرو، اور نہیں اس پہ کہلوایا. یہ دوسری چیز. اب دیکھیں یہ سارا کرٹیسزم ہے، یہ فرینکلی سپیکنگ میرے دونوں دوست اس سے اگری نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں. ان لوگوں نے کراچی کو ابینڈن کیا ہے. محمود رشید صاحب جو ہیں ان کی تبھی پارٹی بالکل نوزائیدہ پارٹی ہے، پارٹی پرانی ہے، بیچاری کے پاس سیٹیں اب آئی ہیں، آواز اب بنی ہے. لیکن جو ایم کیو ایم کا ہسٹورک جو سپورٹر ہے وہ ان لوگوں کو الٹرنیٹو کے طور پہ نہیں دیکھتا، نہ ان کو دیکھتا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو دیکھتا ہے، نہ اس کو دیکھتا. اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ تو وہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے بھی ذہنی طور یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویکیوم ابھی موجود ہے؟ ویکیوم نہیں ہے، وہ ابھی تک ایم کیو ایم ہی کا سپورٹر ہے. تو آپ جو مرضی نام دے دیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ کوک تھی تو یہ والی جو ہے یہ کوک لائٹ ہے. ان کا کہ اگر زیادہ مطلب ایسیڈیٹی کا خطرہ ہے تو آپ یہ والی کوک پی لیں، ٹھیک ہے، اور وہ 5 حصے ہو جائیں گے. فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ماہر ہیں الفاظ کو جو ہے ان کا ہیر پھیر کرنے میں. لیکن ایک بات سے اگری کریں گے کہ ریاست کہاں ہے، جو امیر العظیم صاحب کہہ رہے ہیں. اور ریاست سے میری مراد یہ ہے نہیں انہوں نے بنایا ہے ان کو، نہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ where is the state. اچھا، اور پھر یہ ہے انہوں نے ایک کے بعد ایک جو ہے بعض لوگوں کے مطابق جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو پاکستان پڑھاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں تمہاری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا جو یہ سمجھیے کامیابی ہے، وہ کامیابی کا لفظ کرتے ہیں، وہ ہے کہ ایک کے بعد ایک مانسٹر کریٹ کرنا اور جب اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. ختم نہیں ہوتا. اور وہ مثالیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی وہ بھی بڑا کر دیا تھا، بھٹو صاحب انہیں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، نواز شریف اب وہ سینگ پھنساتے ہیں، وہ چھوٹے اور طرح کے مانسٹر ہیں. ایم کیو ایم، طالبان. انہوں نے کہا آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
تو وہ بات جو لارنس زیرنگ جیسے پروفیسر نے 78 میں کہی تھی کہ پاکستان از ایٹ وار ود اٹ سیلف، وہ جنرل کیانی نے کہا کہ ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جب یہ سارے جنرل گئے ہوئے تھے وہاں پر ایک تھنک ٹینک میں تقریریں کرنے، تو وہاں ایک فوجی نے بڑے آرام سے اٹھ کے بڑا معصوم سا سوال ان سے پوچھا. انہیں کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کے کتنے سولجر مر گئے ہیں، ہمارے ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ آپ کے سویلین مر گئے 60,000، اوہ بہت بڑا نمبر ہے. مارے کس نے؟ ہاں آپ نہیں، اس نے کہا لڑ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کراچی میں آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اگر وہ پاکستانی؟ اور ایک اور جاتے جاتے چیز ہے سر، جو بیانیہ ہے نا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے جب لیڈر یہ مجھے کہتے ہیں کہ بانیان پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، بانیان، انہیں کہا نہیں تھوڑا سا ایسے دیکھ لیتے. قائد اعظم تو مہاجر نہیں تھے اس طرح کے اردو اسپیکنگ، ٹھیک ہے، وہ تو کاٹیا واڑ سے تھے، گجرات سے، کراچی میں رہتے تھے. علامہ اقبال جو اس سے پہلے گئے تھے وہ ان کا تعلق نہیں تھا. مولانا مولوی فضل الحق کا نہیں تھا، بنگالی تھے. جو باقی لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، جی بنگالی. انہوں نے کہا وہ چیز، عبدالرب نشتر، انہوں نے کہا وہ چیز کلیم کریں، لیاقت علی خان، انہوں نے کہا جو آپ کی بنتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو آپ جس خون کا ذکر کرتے ہیں نا، جن لوگوں کا خون ہوا ہے وہ تو پنجاب سے آئے تھے، انہوں نے آج تک نہیں کہا مہاجر ہے، انہوں نے آج تک پاکستان کو گالی نہیں دی. ان کے ساتھ بھی جاتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو کراچی سے جو موو ہوا ہے آپ کا کیپٹل اسلام آباد میں، دے لاس دیئر جابس، وہ کوٹا سسٹم کا شکار. ہاں ناظرین، بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ہم کوشش کریں گے اپنے سارے مہمانوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ تک پہنچے. ایشو بہت سینسٹیو ہے، بہت ہی جذبات پروگرام کیے جا سکتے ہیں، اور میرے جو مہمان ہیں میری خواہش ہے یہ کہ ان سب کا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچے. اجازت سب آپ کے پاس آ رہا ہوں واپس لے کے. ایک سپیس کریٹ ہوئی تھی تحریک انصاف کے لیے وہاں، جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. خیال یہ تھا کہ یہ جو متھ ہے ایم کیو ایم کی، اس کو آپ نہ صرف چیلنج کریں گے بلکہ آپ اس متھ کو توڑیں گے. مجھے یاد ہے کہ آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب ایک مقدمہ لے کے لندن گئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے انٹرنیشنل تعلقات کے بلبوتے پر، اپنے کیس کی مضبوطی کے بلبوتے پر اس کو وہاں سے یا تو ڈپورٹ کروائیں گے، اور یا ایک ایسی پابندی اس کے اوپر لگ جائے گی کہ وہ ہرزہ سرائی نہ کر سکے. پھر اس کیس کا کیا ہوا، وہ مقدمہ کہاں چلا گیا، اور آپ نے وہ موقع ضائع کر دیا. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سپیس ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس موجود ہے. جو ہی عام انتخابات کی طرف ملک جائے گا آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ سپیس موجود ہے، اور اس سے بہتری پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ جو حالات سب کچھ ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں اردو پاپولیشن جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گی کہ کیا کسی علاقائی پارٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے یا کسی نیشنل پارٹی کی طرف جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری نیشنل پارٹیز کی ریوائیول ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نا، پاکستان کے اندر ایک ماضی قریب میں اچھا کام ہوا ہے، وہ یہ ہوا کہ آپ نے دہشت گردی کے اوپر پورا ایک قومی موقف اپنا لیا، ٹھیک، ایک نیریٹو ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں، اور میں 22 تاریخ کو پہلے دن بھی یہی بات کہی تھی ایک ٹیلی فون بیپر کے اوپر، کہ جی کوئی اس کا آغاز کرے. میں نے تو اپنی پارٹی کا کہا تھا وہ آغاز کرے، ہوم ورک کرے، اور صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں بلکہ سیاسی دانشوروں کو، اور جو یعنی جرنلزم سے بہت ہی معتبر لوگ وابستہ ہیں جو کراچی سے متعلق ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھ کر ایک نیشنل نیریٹو بنائیں. نمبر 1. نمبر 2، پوری لائن آف ایکشن بنائیں کہ کہاں تک لے کے جانا ہے. اگر کسی دوست کا یہ خیال ہے کہ الطاف حسین کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، تو کوئی ایسی یہ رکاوٹ نہیں ہے. شناختی کارڈ ہولڈر ہے وہ پاکستان کا، کیسے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اس کے اوپر؟ کیا ہمارے اور برطانیہ کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں؟ کیا یونائیٹڈ نیشن یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ کیا ملکوں کو توڑنے کا دائیا جو ہے وہ ہر جگہ دیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے خیال سے ریفرنس دیا جا سکتا ہے. ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صغیر صاحب میری بات کو سن رہے ہوں گے، بہت دیر کی مہربان آتے یہ دوست ہیں نا، انہیں پاکستان کی اگر سالمیت عزیز ہے تو یہ وعدہ معاف گواہ کا کردار ادا کریں. خود کیس کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کے بتائیں کہ یہ جرائم ہیں، یہ ہم اس کے وٹنس ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کر دوں، اگر یہ مادر وطن ہے اور اگر قربانیاں دینے کے نتیجے میں مادر وطن قائم رہتی ہے تو ان کا نام بھی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر یہ اردو پاپولیشن کی یہ لیڈرشپ لینے کے بھی اہل ہو سکیں گے. ورنہ اگر جو کچھ اس وقت رئیس المنافقین فاروق ستار لکھ لیں میرا یہ فکرہ،
اتنا منافق آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. وہ بالکل آج بھی الطاف حسین کو ٹو کر رہا ہے, آئندہ بھی زندگی بھر الطاف حسین کو ٹو کرے گا, کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا. چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیجئے گا, کیا آپ کی پارٹی میں کسی شخص میں اتنا دم ہے کہ وہ یہ سوال لے کے سپریم کورٹ کی طرف رخ کرے؟ میرا خیال ہے ہم تو تیار ہیں, لیکن ہم اصل میں یہ چاہتے تھے کہ ریاست کا کوئی ادارہ اس میں پہل کرنی چاہیے. ہم تو تیار ہیں, ہمارے وکلاء اس بات کے اوپر بحث کر چکے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آرٹیکل 6 کو کوئی امپلیمنٹ کرتی ہے ریاست. ٹھیک, میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس. امیر العظیم صاحب, آپ سے پھر وہی سوال تو بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ وقت کی قید ہے, ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ فاروق ستار صاحب جو زبان بول رہے ہیں, کیا اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے؟ کیا ان میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ اس سو کالڈ لیڈر کا یعنی نعم البدل ہو سکیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کمٹمنٹ کر کے رینجر سے جان چھڑا کے آئے ہیں وہ پوری کر پائیں گے؟ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیا ایک ملزم یا مجرم کمٹمنٹ کر دے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے, چاہے وہ کمٹمنٹ پوری بھی کر دے. میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر وہ نیک نیت ہے اور وہ کچھ جرائم کے اندر ملوث ہے تو جرم کی سزا پائے, اس کے بعد وہ جو مرضی کرے. تو ریاست کو اور حکومت اس سے پہلے جتنے بلوے ہوئے ہیں اس کی قیادت فرمائی ہے. سارا کچھ موجود ہے. دیکھیے ابھی بھی معاملات یہ ہیں کہ ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. اب بہت سپرفیشل طریقے سے وہاں پر جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے, جیسے میڈیا کو اور ہائپ بن گئی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہیں. بھئی یہ ریاست طے کر لے کہ جو بھی کچھ کرے گا ہم قانون کے خلاف ہر چیز کو روکیں گے. اب اگر آپ نے ایک رات کسی کو روک دیا اور اگلے دن آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے میسج دے دیا ہے, اور ووٹر کہاں جو ہے وہ پھر گھر سے نکل کے ان کے خلاف ووٹ ڈالے. اسے پتا ہے کہ مجھے دھمکی دیتے ہیں. کراچی کے اندر انہوں نے ایک مافیا کریٹ کیا ہوا ہے. آج بھی ہزاروں لوگ ان کا روزی ایم کیم کی وجہ سے وابستہ ہے, الطاف کی وجہ سے وابستہ ہے. وہ اپنے دفتروں میں نہیں جاتے, انہیں تنخواہ مل رہی ہے. وہ کن کن کارپوریشنوں کے اندر موجود ہیں. آپ یہ سارے سوتے ختم کریں. ریاست اپنی یہ بھی تو ایک طرح کی بتہ خوری ہوئی نا. بتہ خوری, اور وہ ریاست سے بتہ خوری ہو رہی ہے اور ریاست اس پر چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بار بار ان کی لسٹیں جو ہے وہ ہم نے دی ہیں. جماعت تو ان کا گلی گلی مقابلہ کر رہی ہے. میں کہتا ہوں ایم کچھ نہیں ہے. میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں الطاف سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ قانون کی رٹ کو آپ کراچی کے اندر مضبوط کرتے چلے جائیں. ناظرین, میں عمر کے پاس آنا چاہتا تھا یہاں اس وقت, لیکن میں ان کے پاس بعد میں آؤں گا. ذرا ڈاکٹر صغیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے گفتگو سنی ساری, یہاں پر ایک سیمی کنسنسس ایمرج ہو رہا ہے, وہ یہ کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھی جو اس وقت پاک سرزمین پارٹی کی قیادت ہے, اگر وہ یہ طے کر لیں کہ وہ سچ بول کے, وہ سب کچھ بتا کے جو کچھ ہوتا رہا ہے, آپ اس قوم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ بھی نبھا رہے ہوں گے اور اس قوم کو ایک فتنے سے نجات بھی دلا رہے ہوں گے. What do you say about it? سلیم بھائی, اس میں تو کسی کو شک اور شبہ ہونے نہیں چاہیے کہ ہم اسی مقصد پہ تو آئے ہیں. مارچ سے لے کے یہ اگست کا اینڈ ہے, سپٹمبر شروع ہونے جا رہا ہے. ہم نے وہی بات کی ہے جو ہم بند کمرے میں جو بات کرتے تھے, جو باتیں ہم جانتے تھے, لے کر آئے ہیں ہم, اور سامنے ہم نے ساری تمام چیزیں رکھ دی ہیں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو چھپا رہے ہوں کہیں پر, اور ہم چھپائیں گے بھی نہیں. اور میں آپ سے بخود ایک بات کہتا ہوں, ہم سب لوگ اس لیے نہیں آئے کہ کل کو کوئی سیٹ حاصل کریں گے, ہم میں سے کوئی ایم پی اے بنے گا, وزیر بنے گا, سینیٹر بنے گا, میئر. نہیں, ہم اس لیے آئے ہی نہیں ہیں سلیم بھائی. ہم بہت کلیئر کٹ پاکستان کے لیے آئے ہیں, اور پاکستان کو جہاں ہماری ضرورت پڑے گی وہاں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہم نے ایک ایسے وقت میں الطاف حسین کو چیلنج کیا تھا, اور آپ لوگ تو برملا اظہار کرتے رہے, آپ لوگوں کو سلام ہے. ہم نے متحدہ قومی موومنٹ سے جب ہم الگ ہوئے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ میں ڈورمنٹ ہونا شروع ہوئے, اور پھر جب آ کر کھل کر ہم نے اظہار کیا, تو اس وقت کم از کم یہ اتنی زیادہ بولنا, ووکل ہونا, اتنی باتیں منظر عام پہ کوئی نہیں لا رہا تھا. میڈیا اپنا رول پلے کر رہا تھا ڈیفینیٹلی. ہمیں بھی جو اویئرنیس آتی گئی, ہم نے بھی اس کو اینالائز کرنے کے بعد کیا, اور ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے. ہم نے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے, جہاں پاکستان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں پاکستان کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوں گے, اور ہماری جانیں بھی پاکستان پہ قربان ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر, مجھے ذرا اپنا تھوڑا سا احتساب بھی کر لیں. میرے خیال سے میڈیا جو ہے
اس کا رول کراچی کی حد تک تو ایک کلیبوریٹر کا رہا ہے, اس کے بارے میں تو میرے خیال سے میرے اور آپ کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب میڈیا جس طرح سے بہیو کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس دا رائٹ لائن, دس از ہاؤ وی شوڈ ایکٹ, اور کوئی اور راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے اپنے بارے میں. بالکل کر لیتے ہیں بخاری صاحب. مسئلہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی ضرور سے زیادہ نیشنلسٹ ہوا ہے, ضرور سے زیادہ جذباتی ہوا ہے, اس میں جو بیلنس ہے وہ نہیں ہے. اور جہاں پولیٹیشنز جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, مجھے افتخار عارف کا وہ شعر یاد آتا ہے, وہ جو نظم ہے ان کی 12واں کھلاڑی, کہیں کوئی سانیہ ہو جائے, کہیں کوئی حادثہ ہو جائے, یعنی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اٹھا کے لے جائے تو پھر ہمارا کوئی حصہ بن جائے شہر کے اندر. اس وجہ سے کہ چیلنج جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا ہے. پتہ نہیں جو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طرح کلیپس کرے گی یا نہیں کرے گی. میرے لیے ایم کیو ایم اب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کراچی کی پاپولیشن جو پاکستان کا یعنی 10% ہے آبادی کے حساب سے, اور معاشی طور پہ ہو سکتا ہے 30-40% ہو, وہ ابینڈن رہا ہے. اور وہ جو ایک پوری جنریشن نہیں بلکہ کئی جنریشنز جو ہیں وہ اس کو بھگتیں گی, اپنے جو کچھ ان کے پاس جو غربت ہے, جو ذلت ہے زندگی کی. لیکن سوال جو آپ نے پوچھا ہے اس میں دیکھیں میڈیا جو ہے, کچھ لوگوں نے کوشش انڈیویجول ضرور کی تھی 2011 میں, جبکہ لندن کے ایک اخبار نے یہ خبریں چھاپی تھیں کہ وہ شخص جو غریب پارٹی کا ہے لیکن ملینئر کی لائف گزار رہا ہے, اور جو یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایک ہونڈا 50 موٹر سائیکل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, تو ڈیٹیل چھاپی تھی کہ یہ جو ملینز کی گھر ہیں, ملینز کی پراپرٹیز ہیں, ملینز کے بینک اکاؤنٹس ہیں جو اس کے اپنے نام پہ ہیں. غلطی الطاف حسین سے یہ ہوئی کہ جہاں ہمارے جو دوسرے بہت ہی جلیل القدر سیاستدان ہیں اس ملک میں حکومت کرنے والے, انہوں نے تو سوئٹزرلینڈ میں اور مطلب آئل آف مین میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھولے ہوئے تھے اپنے بلڈنگز کی, کراچی, پیرس, لندن, ہر جگہ ہیں, نیو یارک میں. ان کے جو نام پہ کچھ نہیں تھا, ان کا سب کچھ اپنے نام پہ تھا. ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ الطاف نذیر حسین اور جو ان کے دوسرے بھائی ہیں ان کے نام پہ تھے. پراپرٹیز بھی اسی طرح تھیں. جب سوال پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا, ایک سکوت تھا ایم کیو ایم کے سینٹرل آفس میں. انہوں نے کہا ہم جواب ہی نہیں دیں گے. نے کہا بھائی جان یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے, اگر یہ بھتا نہیں ہے تو آپ کی پارٹی الیکشن کمیشن کے جو پیپرز ہیں اس کے مطابق پاکستان کی امیر ترین پارٹی ہے, غریب ترین لوگ, امیر ترین پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کرپشن نہیں ہے تو کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو چیز جس میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی کرٹیسزم کر لیں, بخاری صاحب ہم یہ دیکھنا کہ ہمیں یہاں سے جانا کہاں ہے. آپ نے جو سوال محمود رشید صاحب سے پوچھا تھا اس وقت عمران خان جو ہیں, اجاز چودھری صاحب سے, ویری سوری محمود صاحب جو ہیں وہ کہیں گے میں نہیں بھی تھا, مجھے بے ذکر ہوتا رہا. اجاز چودھری صاحب سے, عمران جو ہیں اس وقت میرے لندن کے پروگرام پہ آئے تھے. وہ واحد پروگرام ہے جس پہ عمران کو فیس کرنا پڑا تھا عمران فاروق کو, اور اس میں عمران خان جو ہیں آئی ایم سوری ٹو سے مقابلے سے بھاگ گئے تھے. اس لیے بھاگے تھے کہ اس دن میرے پروگرام پہ آنے سے پہلے ان کے جو وہاں وکیل تھے ان کا بھی نام عمران خان ہے, نوٹڈ وکیل ہے وہاں پہ. انہوں نے ساری ڈاکیومنٹیشن دیکھی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیپر ورک جو ہے بہت بیانات یہ وہ, انہوں نے کہا یہ میں نے ہضم کر لیے, تھینک یو ویری مچ, یہ تو ہو گئے اس طرف. ویئر از دی ایویڈنس؟ بیانات ایویڈنس نہیں ہوتے. لیکن اب جو جاج صاحب نے بات کی ہے اس میں بہت بڑی جان ہے. یہ جو لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے لوگ ہیں, یہ ان کو سب پتا ہے کہ الطاف حسین کس طرح آرڈر دیتے تھے, ان آرڈرز کا مطلب کیا ہے. کیونکہ میں بتا دوں ایک قانون ہے اس کے اندر سے 3 شقیں ہیں, اگر تو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو انووک کرے کسی بہتر بیرسٹر کو رکھے تو ایک مقابلہ ہو سکتا ہے, ورنہ وربل مقابلہ ہوگا. الطاف حسین کا وربل مقابلہ یہاں پہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ڈائٹ ٹرائب جو ان کی ہے پاکستان کے لیے, ہم تو کوئی گالیاں نہیں دے سکتے, ہماری تو ٹریننگ نہیں ہے. ایک طرف سے ہم اس کو ماں کہیں دھرتی, ماں دھرتی, ماں دھرتی, اور پھر کہیں یہ ناسور ہے. تو اگر ناسور ہے تو علاج کریں بڑے گالیاں دینے کے. اور وہ قانون ہے جو لیٹسٹ اب جو ٹیررزم ایکٹ ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پروو کرنا پڑے گا کہ یہ شخص برطانیہ میں بیٹھ کے, چونکہ برطانوی شہری ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے پاس وہ ہے شناختی کارڈ, اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. Unless الطاف حسین steps into a PIA plane on Heathrow Airport, he does not become a Pakistani citizen. For all practical purposes he is a British citizen, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں برطانوی شہری ہے اور یہ یہاں سے بیٹھ کے مرڈر جو ہے وہ انسائٹ کر رہا ہے, اور آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ اس آرڈر کے تحت مرڈر ہوئے ہیں. دوسری گریوس باڈی ہارم انسائٹ کرتا ہے, اور تھرڈ کرمنل ڈیمیج ہے ٹو پراپرٹی. یہ اگر آپ پروو کر دیں, اور یہ پروف صرف یہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس وقت مصطفیٰ کمال کی صورت میں ہیں, ڈاکٹر صغیر کی صورت میں ہیں, ان کے ساتھی, کہ جو آرڈر میں آتے تھے ان کا یہ مطلب ہوتا تھا, اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. اٹس $1 million question. Fair enough. I think that's a good answer. جناب جماعت کی اسٹریٹجی, سمپل مختصر سوال, مختصر جواب دے دیجیے. جماعت کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ پوری قوم کی اسٹریٹجی یہ ہے
اور حکومت سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کے اوپر مقدمہ چلائیں اور اس کا فیصلہ کریں. معاملہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے الطاف کا ہو یا کسی کا ہو جن کو آج پھر دوبارہ دودھ پلایا جا رہا ہے، بھی سارے جرائم یہاں ہوئے ہیں، گواہ موجود ہیں. آخر میں کہتا ہوں کہ ابھی تک الطاف پر کیوں نہیں مقدمہ چلا تھا جن کے ایف آئی آریں موجود ہیں. ایف آئی آریں موجود ہوتی ہیں قتل کی بھی، اور آپ ان کو گورنر بنا دیتے ہیں. تو جب ریاست اس طرح سے کام کرے گی تو پھر آپ ووٹر سے تقاضا کریں گے. ون لائنر. میرا خیال ہے بالکل واضح سی بات ہے، ریاست کے ادارے اپنا رول ادا کریں. یہ حکومت جو پی ایم ایل این کی ہے اس سے میں کوئی توقع نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک لائنر دے دیجئے، ون لائنر. ایکشن ول اسپیک لاؤڈر، نتھنگ ایلس. آپ نے کرنا ہے صغیر بھائی. یہ عامر غوری کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے ایکشن. عامر بھائی ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہم تو اپنے خاندان کو، اپنی جان و مال سب کو اسٹیک پہ لگا کر آ گئے ہیں، پاکستان کے لیے آ گئے ہیں. ہم نے اس کے آگے کچھ سوچا ہی نہیں ہے، ہم ہٹیں گے نہیں پیچھے اس معاملے سے. اور انشاءاللہ you will see in near future a positive Karachi, a emerging Karachi, a bright Karachi انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. عامر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا امیر العظیم صاحب بہت بہت شکریہ، اجاز صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ میرے دل کے اندر ہے، اور یہ بھڑاس میں زیادہ دیر تک اپنے اندر رکھ نہیں سکتا، یہ آہستہ آہستہ آپ تک پہنچتی رہے گی. لیکن مشکل یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کچھ ایسا ہو جائے جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ وہ بقول افتخار عارف سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا کے بارے میں جو بات عامر غوری صاحب نے کی وہ بالکل درست سمت میں ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں میں سٹوج نہ بنے، اور یہ نہ کہنا پڑے ہمیں بالآخر کہ میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. مرد آباد پاکستان کہنے والوں پر 1000 بار لعنت ہے، اور میں پھر ایک بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مادر وطن کو گالی دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. اور پروگرام ختم کر رہا ہوں میں اس نعرے کے ساتھ، پاکستان زندہ باد.